السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ اسلام میں جیسے مردوں کو بہت سارے رول دیے گئے ہیں، عورتوں کو بھی بہت سا رول دیا گیا ہے۔ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ عورت اور مرد کے تعلق سے جو ذمہ داریاں ہیں، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے تعلق سے جو واقعات سامنے آتے ہیں، جو حکم آتے ہیں، اس کو ایک خاص پرسپیکٹو میں لے کر بالکل مرد عورت کو ایک دوسرے سے ملنے کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، مثال کے طور پر حجاب کی بات آتی ہے، اس میں بات آتی ہے کہ مخلوط تعلیم نہیں ہونی چاہیے، سیکولر تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، ایک دوسرے کے ہاتھ بٹاتے تھے، سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، سلام کرتے تھے، مساجد میں ایک دوسرے کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت ایک مسجد کے اندر عورت اور مرد دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت جب حکم نازل ہوا تو عورتیں پیچھے چلی گئی اور مرد آگے آ گئے، جو بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، اور مسجد میں برابر جاتے رہتے تھے۔ عورتیں خطبہ سنتی تھی، رسول اللہ کے عام سرمن ہوتے تھے اس کو سنتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کے تعلق سے آج جو سوچ ہے مسلمانوں کے درمیان ڈیولپ ہو گئی ہے، ویسا معاملہ اسلام کے ابتدائی دور میں نہیں تھا۔ تجارت بھی کرتی تھی۔ تو آج اسی تعلق سے ہم ڈاکٹر فریدہ خانم صاحبہ سے کچھ سوال کریں گے کہ عورتوں کے تعلق سے خاص طور سے حجاب کا مسئلہ جو ہے، اس تعلق سے کچھ سوال ہم کریں گے آج۔ سب سے پہلا سوال جو ہے آپ سے ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں پردے کی کیا شکل تھی؟ ہاں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں کیا پردہ تھا۔ تو عرب کی عورتیں کافی آزاد تھیں، اپنا ہر کام کر لیتی تھیں، باہر بھی نکلتی تھیں، اور وہ تجارت بھی کرتی تھیں۔ اپنے جو ان کے جو باغ ہوتے تھے، آرچرڈ، اس میں بھی جاتی تھیں۔ تو سب سے پہلا ہم دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ کی مثال۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملی اور آپ بہت گھبرائے ہوئے گھر آئے، تو حضرت خدیجہ نے جو رسپانس دیا وہ اتنا میچور رسپانس تھا کہ اگر ایک عورت اگر بالکل گھر میں بند رہے تو وہ ایسا رسپانس نہیں دے سکتی۔ سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ نے آپ کو ڈھارس دیا، آپ کو لٹایا کہ آپ آرام کریں۔ اس کے بعد وہ پہلے خود گئیں، کیونکہ عرب میں کئی عیسائی رہتے تھے، تو جب وہ باہر نکلی تو ایک چادر اوڑھ کر نکلی۔ تو وہ گئیں اور ساری معلومات حاصل کی کہ یہ جو آیا تھا غار حرا میں کون تھا، یہ وہی فرشتہ تھا جو دوسرے پیغمبروں کے پاس آتا تھا یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو جب ان کو باقی اطمینان ہو گیا تو وہ دوبارہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں۔ تو وہ جو زمانہ تھا اس میں اصل میں عرب کی سوسائٹی میں دو طبقے تھے۔ ایک تو وہ طبقہ تھا جو قبیلے سے متعلق تھا، جو شورفا کہا جاتا تھا، جن کی سوسائٹی میں پوزیشن تھی۔ تو ان کی عورتیں جو ہیں باہر جب نکلتی تھیں تو چادر اوڑھ کر نکلتی تھیں۔ تو چادر اوڑھ کر نکلتی تھی، وہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ شریف زادی ہیں۔ تو اور باقی دوسرا جو طبقہ تھا وہ سلیو گرلز کا تھا۔ تو سلیو گرلز، وہ زمانہ تھا اینشنٹ ورلڈ میں سلیوز کی خرید و فروخت ہوتی تھی، مرد بھی ہوتے تھے، عورت بھی ہوتی تھیں۔ تو یہ سلیو گرلز کا کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی سوسائٹی میں، کوئی پوزیشن نہیں ہوتی تھی، وہ لیبر کلاس تھے، ان کی کوئی ایکوالٹی نہیں تھی۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ میں آپ کو ذرا بتاؤں گی کہ یہ لوگ کس طریقے کا برقع اوڑھتے تھے۔ برقع نہیں، برقع تو بہت بعد میں وہ ایجاد ہوا ہے۔ برقع تو نہ قرآن میں اس معنی میں آیا ہے
بلکہ جو قرآن میں آیا ہے وہ خمار اور جلباب آیا ہے۔ تو یہ جو سلیو گرلز تھیں، چونکہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا، تو وہ عرب میں دیکھیے گرمی بہت ہوتی تھی، تو گرمی میں جب آپ رہتے ہیں سب کو تجربہ ہے کہ سر گرم ہو جاتا ہے تو سر پہ کپڑا رکھ لیتے ہیں۔ تو عرب میں تو عورت مرد سبھی سر پہ کپڑا رکھتے تھے۔ تو یہ جو سلیو گرلز ہوتی تھی وہ اس طریقے سے کرتی تھیں، اور یہ پلو جو ہے دونوں پیچھے رہتا تھا تاکہ ہاتھ فری ہو کام کرنے کے لیے۔ تو یہ سب کھلا رہتا تھا۔ تو سلیو گرلز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، تو ان کو لوگ باہر چھیڑ چھاڑ بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو یہی سلیو گرلز جب مسلمان ہوئیں اور باہر نکلی تو لوگوں نے ان کو وہی حیثیت سمجھی کہ یہ سلیو گرلز ہیں، ان کے ساتھ تو چھیڑخانی ہوتی ہے۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کی اکثر آیتیں جو ہیں ان کا کوئی شان نزول ہوتا ہے، کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں وہ آیت اتری کہ تم لوگ جب باہر نکلو تو تم لوگ اپنے جو اوڑھنی ہے، اس کو اوڑھنی کہتے ہیں، جو اوڑھنی ہے اس کو اوپر ایسے کر لیا کرو، اوڑھنے کو اس طریقے سے کر لیا کرو تاکہ تم پہچانی جاؤ اور تم ستائی نہ جاؤ۔ تو پہچانی جاؤ، قرآن میں ہر کام جو ہے، ہر حکم وہ ریزن بیسڈ ہے تاکہ تم پہچانی جاؤ کہ تم شریف عورت ہو اور تم یہ سب پسند نہیں کرتی ہو۔ تو اس لیے یہ حکم اترا تھا۔ تو سب نے پھر یہ اس طریقے سے بالکل جو میں اوڑھے ہوئے ہوں بس یہی تھا، اس کو خمار بولتے تھے، تو یہی تھا اسی طریقے سے باہر۔ لیکن جو شرفا تھے پوری دنیا میں، شرفا جو تھے وہ ان کی عورتیں باہر نہیں نکلتی تھیں، باہر کوئی اچھا جاب نہیں ہوتا تھا، وہی ایگریکلچر، ہارٹیکلچر یا مینیل جابس جو ہوتے ہیں تو وہ جو لوگ کرتے تھے وہ وہی ہوتے تھے، لیبر کلاس۔ تو یہ بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا کہ اچھے خاندان کی عورتیں باہر نکلیں، اور نہ باہر سیف تھا، ڈاکو وغیرہ بہت ہوتے تھے، نہ پولیس فوج کا زمانہ نہیں تھا۔ تو یہ عورتیں اندر ہی رہتی تھیں، جب باہر نکلتی تھیں تو اس طریقے سے یہ بڑی چادر اوڑھ کر نکلتی تھیں تو تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ یہ شریف زادی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بڑی چادر جو ہے یہ تھی جلباب، یہ نیچے تک آتی تھی، تو اس کو جلباب بولتے تھے، اور یہ جو ہے اس کو خمار بولتے ہیں۔ تو اسلام میں یہی پردہ ہے، خمار اور جلباب۔ اور یہ جو ہے حجاب تو اسلام میں یعنی قرآن میں اس معنی میں آیا ہی نہیں ہے، اس معنی میں آیا ہی نہیں، برقعے کے معنی میں۔ جلباب وہ حجاب کے معنی تو آڑ ہے، جیسے کرٹن ہوتا ہے آڑ، جیسے لائٹ اور ڈارکنیس کے بیچ میں ایک آڑ ہوتا ہے، ایک لائٹ ہے ایک طرف اندھیرا ہے، بلیورس ان بلیورس، رانگ ڈوورس رائچوس، تو ایک یہ سپریٹ کرنے کے لیے حجاب ہوتا ہے۔ یہ سب الفاظ جو ہیں بعد میں دوسرے کنورٹ کلچر اور جو فقہا نے کچھ ایجادات کی ہیں، تو یہ ساری چیزیں بعد میں رواج پائی ہیں۔ اس وقت جو عرب سوسائٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھا وہ وہی تھا، خمار اور جلباب جو شرفا کے لیے اور خمار سب کے لیے، تو یہ تھا۔ آپا ایک لفظ بہت یوز کیا جاتا، ستر، سین تیرے ستر، ستر کا مطلب کیا ہے؟ ستر کے معنی ہوتے ہیں چھپانا، ڈھانکنا، یعنی عورت کے جسم کا یا مرد کے جسم کا وہ حصہ جس کو چھپایا جائے، ڈھانکا جائے کپڑے سے، تو یہ ہوتا ہے ستر۔ تو ستر جو ہے جو ڈھانکنے کی چیز ہے، اس میں سے یہ دو چیزیں ایگزیمپٹڈ ہیں، ہاتھ اور یہ فیس، اور بعض فقہا نے پاؤں کے لیے بھی کہا ہے کہ وہ بھی ایگزیمپٹڈ ہے۔ تو وہ جلباب جو ہے وہ نیچے تک چلی جاتی تھی، تو نیچے کا جو ظاہر ہو جائے، وہ قرآن میں ہے کہ جو ظاہر ہو جائے، تو وہ بھی جب چلیں گے تو وہ پاؤں ظاہر ہو جائے گا،
اور ہاتھ اور یہ فیس، تو یہ سب چیزیں ستر میں شامل نہیں ہیں۔ تو ستر گھر کے لیے بھی ہے اور باہر کے لیے بھی ہے، اور وہ خاص طور پر جو جلباب ہے وہ باہر کے لیے ہے، باقی ستر سب کے لیے ہے۔ اس میں جو آپا میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ستر جو ہے یہ مردوں کے لیے بھی، جو آپ نے ذکر کیا وہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، اور دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کا لحاظ کرے، خیال کریں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا، تو انہوں نے صحابہ کرام نے یہ پوچھا تھا کہ اگر میں تنہا رہوں تو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو شرم کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، فرشتے موجود ہیں، تو ہر ایک کے لیے ہے یہ۔ اور باقی یہ کہ عورتوں کے لیے، تو عورتوں کے لیے بھی جو سورہ نور میں بتایا گیا وہ گھر کے مردوں کے لیے جن سے زیادہ ملنا جلنا ہوتا ہے اس تعلق سے ہے، اور جلباب خاص پرسپیکٹو میں نازل ہوا تھا۔ بلکہ اگر دیکھیں دونوں، خمار کی آیت بھی دیکھیں اور جلباب کی آیت بھی دیکھیں، ذکر جو ہوا ہے کہ خاص پس منظر تھا، حضرت عائشہ کے واقعے کو ہم یاد کریں، یا یہ کہ مدینہ میں عورتوں کو جیسے آج کل بولتے ہیں کہ چھیڑتے ہیں، یا یہ کہ پریشان کیا جاتا عورتوں کو، اس زمانے میں بھی تھے۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ مدینہ میں بہت ہی نیک لوگ تھے، کچھ نہیں رہا ہوگا، سب تقویٰ والے ہوں گے، ایسا نہیں تھا۔ تو اس پس منظر میں نازل ہوا تھا، تو اس کو بھی ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے پردے کے لیے، عورتوں کے پردے کے لیے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اپا اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن میں عورتوں کے پردے کے تعلق سے کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ تو ایک تو وہی ہے سورہ نور میں کہ جب تم لوگ یہ اوڑھنی جو ہے وہ یہاں سینہ ڈھک لیا کرو، جبکہ حجاب میں تو سینہ ڈھکتا ہی نہیں ہے، صرف سر ہی ڈھکتا ہے، سر پر اتنا ایمفیسس بھی نہیں ہے، وہ تو ڈھکا ہوا رہتا تھا، انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ سر ڈھکا ہوا ہے، لیکن ایمفیسس جس پر ہے وہ تو سب کھلا ہوا رہتا ہے۔ تو جو لوگ آج کل کر رہے ہیں وہ اسلام کی ٹیچنگ سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا۔ اور دوسری جو ہے آیت سورہ الاحزاب میں، تو اس میں یہ ہے، اے نبی اپنی بیویوں اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ نیچے کر لیا کریں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں، اس سے جلدی پہچان ہو جائے گی، وہ ستائی نہ جائیں گی۔ تو وہی ہے کہ پہچان ہو جائے گی کہ یہ شریف لوگ ہیں، اور یہ سب ان کو برداشت نہیں ہے، اب نیا اسلامی کریکٹر ان کا ہے، اور اس کے مطابق ہی وہ رہنا چاہتی ہیں۔ تو یہ ہے، تو اس وجہ سے، اور جب انصار کی عورتوں نے جب یہ احکام اترے اور انصار کی عورتوں کو بتایا گیا، تو انہوں نے وہی اپنی چادروں کو تھوڑا سا پھاڑ کے دوپٹے سے بڑھا، وہ اس کو بالکل پورے طریقے سے وہ لپیٹ کر، حالانکہ اس وقت بھی وہ نماز کے لیے جاتی تھی اور ان کا فیس کھلا ہوا رہتا تھا، لیکن وہ اچھے طریقے سے ایسے ڈھانک لیتی تھیں۔ بلکہ ایران میں اسی طریقے کا برقع رائج ہے، مطلب پردہ رائج ہے۔ برقعے کا لفظ تو وہ تھا ہی نہیں، برقع تو ایک کور ہوتا تھا، خاص طور پر وہ جانوروں کو، کبھی گھوڑے کے اوپر فیس پر یہاں کور ڈالتے تھے، کبھی جو ہل چلاتے ہیں بیل ویل، تو ان کو ڈالتے ہیں کہ ادھر ادھر کھانے پینا شروع کر دیں گے تو ہل نہیں چلا پائیں گے ٹھیک سے، تو ان کو جو جوتے جاتے ہیں ہل میں، تو ان کے اوپر یہ ڈال دیتے تھے، تو اس کو برقع کہتے تھے۔ تو وہ اس کام کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن یہ بعد میں جو کنورٹ کلچر تھا، خاص طور پر ایران میں، روم میں اور ڈفرنٹ کلچرز میں، اینشنٹ کلچر میں، وہ چونکہ تمام لوگ بہت ہی بڑے ماس اسکیل پر کنورٹ ہوئے، تو وہ لوگ اپنا کلچر لے کر آئے، تو وہی کلچر کو اسلامائزیشن، اس کلچر کا اسلامائزیشن ہو گیا۔ جیسے انڈیا میں بہت زیادہ برقع رواج ہوا اور منہ ڈھکنے کا رواج ہوا، تو وہ گھونگھٹ کا اسلامائزیشن تھا۔ ایک بہت ہی مشہور اسکالر تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا، اصغر علی انجینئر، انہوں نے اس پر پورا لیکچر دیا تھا کہ یہ برقع جو ہے، یہ جو سامنے یہ لٹکایا جاتا ہے، یہ گھونگھٹ کا اسلامائزیشن ہے۔ تو اسی طرح، اسی لیے دیکھیے کہ ہر ملک میں، ہر جگہ، ہر سوسائٹی میں الگ الگ طریقے ہیں برقعے کے۔ اگر ایک ہی طریقہ ہوتا اور اسلام کے کمانڈمنٹ کے مطابق
جیسے نماز روزہ ہے تو سب جگہ ایک ہی ہوتا. تو یہ جو کلچرل مینیفیسٹیشن ہے تو یہ کلچر کے مطابق اس میں چینجز ہو سکتے ہیں. تو یہ حجاب تو آڑ کے معنی میں جیسے کہ میں نے ابھی بتایا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بعد میں جیسے ان کی یہودیوں کی ٹوپی ہوتی ہے تو یہودی جو آرتھوڈاکس یہودی ہوتے ہیں بہت بڑا سا ہیٹ کی طرح کی ٹوپی اوڑا کرتے تھے، لیکن اب ماڈرن یہودی جو ہیں تو وہ ایک سمبالک سینس میں وہ ایک چھوٹی سی ٹوپی یہاں پر رکھ لیتے ہیں، پن وغیرہ سے اس کو اٹیچ کر لیتے ہیں، تو وہ سمبالک ویلو ہے اس کی. تو اسی طریقے سے یہ ڈریس جو ہے حجاب یہ بھی ایک سمبل بن گیا ہے، کیونکہ وہ جو پورا جو پردہ ہے وہ تو دوسرے قسم ہے، اس میں پوری چادر نیچے تک لٹکتی ہوئی، جیسے یہ بالکل ڈھیلا ڈھیلا گاؤن بھی ہوتا ہے وہ بھی چلے گا. تو لیکن یہ صرف اس سے حجاب جو ہے یہ اس کا وہ کپا کی مانند ہے کہ ایک چھوٹا سا انہوں نے ایک بنا لیا، وہ ان کی وہ آئیڈینٹی بن گئی ہے. وہ قرآن میں حجاب کا لفظ ہی نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلامی ڈریس ہے اصل وہ چیز ہے، وہ امپورٹنٹ ہے. تو ایک علامہ ناصر الدین البانی، تو وہ بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے اور 20th سینچری کے. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسلمان عورت کا پردہ. تو اصل فوکس جو ہے وہ اس کا ڈریس ہے کہ اس کا ڈریس کیسا ہونا چاہیے. تو نمبر 1 تو صدر کو چھپانا تو وہ تو ہے ہی، تو جو حجاب ہو جو بھی پردہ وہ کرے اس میں وہ زینت والا نہ ہو. آج کل تو زینت ہی والے برقعے چل رہے ہیں، اور جو کپڑا وہ پہنے وہ باریک کپڑا نہ ہو، سی تھرو کپڑا نہ ہو، ٹائٹ فٹنگ کپڑا نہ ہو. تو یہ سب ہے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی ایک سنجیدہ عورت ہے، وہ اپنے بامقصد زندگی اس کی ہے، وہ باہر جا رہی ہے، کسی تفریح کے لیے نہیں جا رہی ہے بلکہ کسی اچھے کام کے لیے جا رہی ہے. تو اس طریقے سے اصل پردہ یہ ہے، اور نگاہیں نیچی رکھنا اور سنجیدگی سے باہر جا کر اپنا کام کرنا، نہ کہ تفریح کے لیے باہر نکلنا. تو یہ ہے اصل پردہ. لیکن لوگوں نے بس حجاب کو اصل پردہ مان لیا ہے، باقی تو کچھ بھی کریں وہ سب جائز ہو جاتا ہے. آپا جب ہم یہ جلباب والی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، خاص پس منظر معلوم ہوتا ہے. اس کو ہم ذکر کریں گے اور اس سے آپ پر کچھ کلیریفیکیشن چاہیں گے. ابو مالک ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں، مفسر ہیں، کان ناس من المنافقین یتعرضون للنساء فقیل لهم ذلك فقالوا انما نفعل ذلك بالایماء، کہ منافقین میں سے کچھ آدمی تھے جو عورتوں کو پریشان کرتے تھے. ان کو کہا گیا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو لیبر کلاس کی عورتیں ہوتی ہیں یا سلیب گرل ہوتی ہیں اس کو کرتے ہیں. تب جو عورتیں تھیں، شرفا کی عورتیں تھیں، شریف عورتیں تھیں، ان کو کہا گیا کہ آپ اس سے بچنے کے لیے یہ اپائے کر لیجئے. تو جیسا آپ نے شروع میں کہا تھا کہ لیبر کلاس کی عورتوں کے لیے ایسا نہیں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فقہا وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ لیبر کلاس کی عورتوں جو رہیں گی وہ پردہ نہیں کریں گے. تو یہ فرق کا ریزن اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بس لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے ایسا تھا تاکہ جھگڑا نہ ہو، کیونکہ عورتوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس میں کچھ آگے پیچھے ہو تو جنگ بھی ہو جایا کرتی ہے. تو ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے تھا ایسا، میں سمجھتا ہوں. مطلب ہے کہ اس میں حالات کے حساب سے اس میں چینجز ہو سکتے ہیں، ماڈیفیکیشن ہو سکتا ہے. تو اگر ایک ہی طریقہ ہوتا تو پھر ساری دنیا میں کہ مسلمان ایک ہی طریقے کا حجاب یا پردہ کر رہے ہوتے. تو حالات کے لحاظ سے ہم اپنے آپ کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اس میں چینجز بھی لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ حجاب کا لفظ ہی نہیں آیا ہے قرآن میں. قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ خمار کا اور جلباب کا، تو اس میں کوئی وہ نہیں. اور جہاں تک کالج اسکول ہوتا ہے اس کا ایک یونیفارم ہوتا ہے. جب کالج میں یا اسکول میں داخلہ لیا جاتا ہے تو اس یونیفارم کے مطابق ہی ہمیں رہنا ہوتا ہے. تو اب یہ جو جن لوگوں نے اس کی انڈرٹیکنگ دی کہ ہم اس یونیفارم کو
ایکسیپٹ کرتے ہیں، بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو یہ تو غلط ہے، کیونکہ میں نے خود بھی جس کالج میں پڑھا ہے، حالانکہ وہ مسلم فاؤنڈرز تھے اس کے کالج کے، لیکن وہاں برقع الاؤڈ نہیں تھا. تو تمام لڑکیاں باہر جو پی اینس کے گھر ہوتے تھے وہاں برقع اتار کے اندر جاتی تھیں. تو یہ ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ کوئی نئی بات ہے یہ. تو لیکن یہ ایک ایشو بن گیا، وہ بہت تکلیف دہ ہے یہ ایشو. اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. پروٹیسٹ وغیرہ تو اسلام میں الاؤڈ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، لیکن آپ نے کبھی پروٹیسٹ نہیں کیا. آپ یہ جو سلیو گرلز سلیوز ہوتے تھے ان کو تو بہت ستایا جاتا تھا، وہاں کی گرم ریت میں لٹا دیا جاتا تھا، پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور جب آپ کو معلوم ہوتا تو آپ بس یہی کہتے کہ صبر کرو صبر کرو. تو اسلام میں پروٹیسٹ تو بالکل الاؤڈ ہی نہیں ہے. اس کے دوسرے اپائے ہو سکتے ہیں، دوسری منصوبہ بندی ہو سکتی ہے. تو یہ جو اسلام کی جو اسپرٹ ہے اس کے مطابق ہمیں رہنا پڑے گا، تبھی خدا کی مدد ہمیں ملے گی. اچھا، آپ ایک سوال یہ ہے کہ یہ سوال آتا ہے، اور عورتوں جو ابھی جو رائج برقع ہے، بلیک ڈریس جس کو ہم کہتے ہیں، اگر کوئی نہ اوڑھے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام سے خارج ہیں. تو یہ سوال ہمارے سامنے آیا کہ کیا برقع نہ اوڑھنے سے عورتیں اسلام سے خارج ہو جائیں گی؟ اب برقع یعنی پردے کے معنی میں، برقع تو اسلام میں وہ لفظ ہی نہیں ہے قرآن میں. لیکن جو پردہ ہے تو وہ پردہ اور سنجیدہ ڈریس یہ سب تو ضروری ہے، لیکن پھر بھی وہ تو اپیرنس ہے نا. تو ہمیں جو ہماری انر پرسنالٹی کیسی ہے اس کے مطابق انسان کا فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. نہ کہ برقع جو بھی اوڑھے گا سب جنت میں جائے گا، ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو جو ہم اسپرٹ ہے اس اسپرٹ کو ہم سمجھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. مثال کے طور پر خدا سے تعلق، تقوی، خدا سے محبت، خدا کی خشیت اور بندوں کی خیر خواہی، مطلب اپنی پوری ایک اسپریچول پرسنالٹی بنائیں گے، اسلامی کریکٹر بنائیں گے. تو برقعے میں اندر سارے فیشن ہوتے ہیں، تو یہ نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں کہ برقع پہنیں گے تو جنت میں جائیں گے. یہ سب خوش خیالی کی باتیں ہیں. آپا مولانا بھی کہا کرتے تھے، ایک پوائنٹ میں ایڈ کروں گا، سورۃ طٰ کی آیت ہے ذالک جزاء من تزکیٰ، کہ جنت میں داخلہ ہوگا تزکیہ کی بنیاد پر. تو اور تزکیہ کا تعلق سوچ سے ہوتا ہے. سوچ پہلے ہماری درست ہونی چاہیے. ہماری سوچ درست نہیں رہے گی تو ہم کتنا بھی ظاہر اپیرنس ہمارا کپڑا اچھا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں ہے. تو تزکیہ اصل چیز ہے جنت میں داخلے کے لیے، نہ کہ کوئی ظاہری طور پر کچھ پہن لینا. یہ ضروری ہے. ایک سوال یہ ہے کہ عورتوں کا رول کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ عرب میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو وہ جو اسلامی سوسائٹی بنی تو اس میں عورتوں کا کیا رول تھا. تو ہم دیکھتے ہیں اب حضرت خدیجہ سے لے کر کے حضرت عائشہ تک کہ عورتیں ہر کام کرتی تھیں. سب سے اول دن سے حضرت خدیجہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھیں، بزنس کرتی تھیں. بزنس آپ نے منع نہیں کیا کہ اب ہم مسلمان ہو گئے اب بزنس نہیں عورتیں کر سکتی، ہر کام کرتی تھیں وہ. اور یہاں تک کہ میدان جنگ میں جاتی تھیں اور زخمیوں کی فرسٹ ایڈ کرتی تھیں، ان کا مرہم پٹی کرتی تھیں، ان کے لیے ہر کام کرتی تھیں جو بھی وہ کر سکتی تھیں. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو صلاحیت دی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بلا وجہ صلاحیت نہیں دیتے ہیں. جانور ہوتے ہیں ان کو جتنی ضرورت ہے بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو انسٹنکٹ میں اتنا ہی ڈال دیتے ہیں. اس سے کچھ اور آپ ایکسپیکٹ کریں تو وہ جانور نہیں کر پائے گا. تو جب عورتوں کو صلاحیت دی ہے وہ ہر کام کر سکتی ہیں تو کیوں نہیں کریں گی. بس یہ ہے کہ جو اینشنٹ ورلڈ تھا اس میں نہ تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس تھے،
نہ باہر کی دنیا میں اپرچونٹیز تھیں. تو جب عورت نہ تعلیم حاصل کرے گی نہ باہر نکلے گی تو اس کا جو ہے ایکسپوجر نہیں ہوتا، اس کو کوئی بھی اس کو تیار پریپیئرڈ مائنڈ نہیں ہوتی کچھ کرنے کے لیے. تو عورت صرف گھر کا کام کرتی تھی، اس کی وجہ سے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی. تو گھر میں تو ایسا کوئی امپورٹنٹ کام ہوتا نہیں، کام تو سارے باہر ہوتے ہیں. تو مرد ہی بریڈ ونر ہوتا تھا، مرد ہی ڈیفینس کرتا تھا، مرد ہی پروٹیکٹر ہوتا تھا، سب کچھ مرد کرتا تھا. تو اس طریقے سے اس کی اہمیت تھی، عورت کی اہمیت نہیں تھی. تو اس وجہ سے عورت کی جو ہے وہ بہت کم تھی، اہمیت بہت کم تھی. تو ایسا نہیں کہ عورت کے اندر صلاحیت نہیں تھی، لیکن عورت کی ایجوکیشن نہیں ہوتی تھی، عورت باہر نہیں نکلتی تھی تو اس کے لیے تیار نہیں ہوتی. مطلب پوٹینشلی وہ سب کچھ تھی لیکن ایکچول میں نہیں تھی. تو وہ حالات تھے. تو اسلام نے جب دنیا کو بدلا، آزادی اسلام میں آئی، عورت مرد کو برابر کے حقوق ملے، ہر موقع پر عورتوں کو شامل کیا گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے مشورہ بھی لیتے تھے. تو پھر عورتیں اس کام کے لیے تیار ہو گئیں، یہاں تک کہ پوری جو پرائمری ایجوکیشن تھی اس میڈیول ورلڈ میں وہ سب عورتیں اپنے گھروں میں دیتی تھیں بچوں کو تعلیم. تو عورتوں نے کو کبھی کسی کام سے روکا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں تک کہ عورتیں نماز میں بچہ لے کر آتی تھیں، بچہ رونے لگتا تھا تو آپ نہیں کہتے تھے کہ تم ایسا کیوں کر رہی، بچہ چھوٹے بچے لے کر آتی ہو، ہماری نماز ڈسٹرب ہوتی ہے، بلکہ آپ اپنی نماز کو شارٹن کر دیتے تھے. جب نماز میں قرآن کے پورشنز پڑھے جاتے ہیں تو آپ کم بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ اپنی نماز کو کم کر دیتے تھے کہ ان عورتوں کو تکلیف نہ ہو. تو اس طریقے سے اور اس زمانے کے لحاظ سے جو کام تھے وہ سب عورتیں کرتی تھیں. تو اب آج کل کے زمانے کے لحاظ سے جو کام ہوں گے وہ بھی عورتیں اسی گراؤنڈ پر ہم کہہ سکتے ہیں. یہ دلیل ہے کہ آج بھی عورتیں سب کام کر سکتی ہیں. جب اس وقت نہیں منع کیا گیا تو آج کیسے منع ہوگا؟ آج تو وہ جو کلچر ہے ہمارا، جو کلچرل پارٹ ہے اسلام کا، اس میں رکاوٹیں ہیں. اسلام کی ٹیچنگز میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اس کو ہمیں وی ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین کلچرل پارٹ آف اسلام اینڈ ریئل پارٹ آف اسلام. آپا اس میں ایک دو پوائنٹ میں ایڈ کروں گا. ایک مصری عالم ہے عبدالحلیم ابو شقہ، ان کی کتاب تحریر المرأۃ المسلمہ، اس میں انہوں نے قرآن اور حدیث کے واقعات سے کافی واقعات، تقریباً 5 والیوم میں یہ کتاب ہے. یہی صرف عورتوں کے اوپر ہے کہ عورتیں کیسے کام کرتی تھیں، کیسے ملتی جلتی تھیں. اس کو میں نے پڑھا تو معلوم ہوا کہ جو ہم آج سوچ رکھتے ہیں عورتوں کے تعلق سے بالکل ہی الگ ہے جیسا کہ پہلے تھا. تو رول بہت عظیم ہے عورتوں کا. اب یہ ہے کہ اس زمانے میں عورتوں کے لیے اتنی اپرچونیٹیز نہیں تھی تو انہوں نے وہ اویل نہیں کر سکتی تھے. آج اپرچونیٹی ہے تو اس کو ضرور اویل کرنا چاہیے. اب یہ کہ وہ بلیک ڈریس پہن کر ہی جائے یا نہیں جائے تو یہ حالات کے حساب سے فیصلہ کرنا چاہیے. قرآن میں جو آیا ایک لفظ جو آیا ہے اور اس پر یورپ کے علماء نے بتایا ہے، یورپ میں جو رہتے ہیں امریکہ اور لندن وغیرہ کے علماء نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں ڈریس پہن کر، کالا برقع پہن کر جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو ستایا جاتا ہے تو اب وہ برقع مت پہنیے. کیونکہ قرآن میں جو لفظ آیا یعرفن فلا یؤذین، کہ ان کو پہچان لیا جائے گا اور ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی. تو اگر کسی خاص کپڑے کی وجہ سے آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے تو اس کپڑا کو مت پہنیے. یہ وہاں کے علماء نے اس وقت یہ سجیشن دیا تھا. تو رول ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر دونوں مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے کاگ وہیل کی طرح ہیں، اس کے بغیر تو سماج چل نہیں سکتا. اور رول ادا کرنے کے لیے آپ کو اسلام نے کوئی متعین کپڑا نہیں دیا، کچھ خاص شرطیں لگائی جو آپ نے ذکر کیا ہے. اس حساب سے ہم اپنے مسلم سماج کو آگے بڑھا سکتے ہیں، انسانیت کے لیے خیر خواہی کا کام کر سکتے ہیں، دعوت کا کام کر سکتے ہیں. دعوت کے اوپر بھی کافی مثالیں اس میں آپ اگر کچھ بتائیں. ہماری سی پی ایس لیڈیز ٹیم نے کتنا بڑا کام کیا، اس پر کچھ بتائیں. کیونکہ مولانا نے تو بہت زیادہ انکریج کیا خواتین کو کام کرنے کے لیے، تو تمام خواتین جو ہیں وہ مشن میں لگی ہوئی ہیں.
اب دیکھیے عورتوں کو چونکہ موقع نہیں دیا جا رہا تھا تو عورتوں کے اندر جذبہ جو ہے بہت ہی بھرا ہوا تھا کچھ کرنے کا. جب ان کو موقع ملا تو وہ ایک دم سے دن رات انہوں نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیا. تو اور عورتوں کے خاص بات یہ ہے کہ ان کے اندر بہت جذبہ ہوتا ہے، سینسیٹیو بہت ہوتی ہیں، ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے. اور اب آج کی عورت ایجوکیٹڈ ہے تو وہ بہت ہی اچھا کام کر سکتی ہے، اس کو ایکسپوجر ہے، بات کو سمجھتی ہے وہ. تو جو لٹریچر تھا دعویٰ ورک والا وہ سارا لٹریچر ہمارے پاس ہے، تو وہ اس کو پڑھ کے سمجھ کے بہت سارا کام کر رہی ہیں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا میں کام کر رہی ہیں. اور آج کی دنیا اتنی فیوریبل ورلڈ ہے کہ خاص طور پر عورتوں کی تو بہت زیادہ قدر ہوتی ہے، ان کی بہت اہمیت ہے. تو ہر کام وہ کر سکتی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو ابھی ایک مثال ہے، ایک مولانا نے کہیں لکھا تھا، ایک ٹاؤن سینڈ ایک مشنری تھا، تو اس نے کسی جنگل میں افریقہ کے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ وہاں جنگل میں ان لوگوں کو سویلائز کیا جائے، جنگلی لوگوں کو. تو وہ جنگلی اتنے زیادہ لوگ تھے وحشی کہ وہ سارے مردوں کو کھا گئے. پھر مردوں کے پاس ٹیلی گرام کے ذریعے سے انہوں نے میسج بھیج دیا تھا کہ ہمارا یہ فیٹ ہوا ہے. تو ان کی بیویوں نے کہا کہ اب جب ہمارے مرد سب ختم ہو گئے ہیں تو اب ہم جی کے کیا کریں گے، ہم بھی جائیں گے وہیں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو وہ ساری لیڈیز وہاں گئیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے، اور وہ لیڈیز ان کے لیے ٹافی وغیرہ اور جو بھی چیزیں تھیں سب لے گئیں. اور وہ لیڈیز کو وہ جنگلی لوگ آئے، دیکھا اور ان لیڈیز کو کچھ نہیں کہا، ہارم نہیں پہنچایا. تو ان لیڈیز نے وہ دھیرے دھیرے کام کرتی رہیں، تمام لوگوں کو سویلائز کر دیا، ان کی زبان میں بائبل کا ٹرانسلیشن کیا، وہاں سڑکیں بنائیں، وہاں اسپتال بنائے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنائے. تو لیڈیز کو جتنا موقع ہے کام کرنے کا اتنا جینٹس کو بھی آج نہیں ہے، کیونکہ ان کا بہت خیال کیا جاتا ہے آج کی دنیا میں. تو لیڈیز لو پروفائل میں کام کرتی ہیں، تو اس لیے ان کو کوئی ایگو کلیش نہیں ہوتا. اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں جو خواتین ہیں بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، خاص طور پر جو پروگرام وغیرہ میں. پہلے تو ہمارے یہاں بھی دلی فیلڈ ٹیم تھی، اس میں بہت کام ہوتا تھا، لوگ جاتے تھے پروگرامز میں، خاص طور پر ڈاکٹر سفینہ اور کئی لیڈیز، پروفیسر نجمہ صدیقی. تو وہ آج کل وہ کورونا کے زمانے سے وہ بند ہو گیا، لیکن ابھی بھی جہاں جہاں حالات ٹھیک ہیں وہاں کام ہو رہا ہے. خاص طور پر بنگلور کی جو سارہ فاطمہ ہیں، بڑے بڑے پروگرام میں جاتی ہیں، ان کو وہاں بلایا جاتا ہے، لیکچر دیتی ہیں کالجز میں. کیونکہ بنگلور میں خاص طور پر عیسائیوں کے بہت ادارے ہیں، تو ان کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، تو وہ جا کے وہاں اسلام کا اور CPS کا انٹروڈکشن دیتی ہیں پازیٹیو انداز میں. پھر اس کے بعد وہ لٹریچر ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں. اسی طریقے سے شبینہ علی ہیں، وہ بہت انہوں نے پروگرامز میں گئیں باہر، بہت زیادہ ڈسٹریبیوٹ کیا لٹریچر. سوشل میڈیا میں ہماری خواتین جو ہیں بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. تو اس میں نام بہت ساری لیڈیز ہیں، میں چند نام لے لوں گی. جیسے ڈاکٹر ماریہ خان ہیں، ان کے پروگرام بہت مقبول ہیں. فہمیدہ خان ہے، پورا ایک گروپ لیڈیز کا چلاتی ہیں. ان کی بیٹی ہیں طرف خان، وہ ان کا ساتھ دے رہی ہیں. دن بھر وہ کمپیوٹر میں بیٹھی رہتی ہیں اور ویڈیوز وغیرہ بناتی رہتی ہیں. ڈاکٹر نغمہ صدیقی ہیں، استوتی ملہوترا اور سیما جلال دبئی میں کام کر رہی ہیں. یہ تو چند نام ہیں، بہت ساری لیڈیز جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ ڈیووشن کے ساتھ کام کر رہی ہیں. تو آج جو سب سے بڑا کام لیڈیز کے کرنے کا ہے، تو سب سے پہلے تو انہیں گھر سنبھالنا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے. اس کے بعد جو ان کے پاس ٹائم رہتا ہے تو اس میں وہ دعویٰ ورک کا کام ان کو کرنا ہے، کیونکہ دعویٰ ورک کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور لیڈیز جتنے اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں، جتنا ان کے پاس موقع ہے، تو اس کو انہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ساری دنیا کو ہمیں خدا کا پیغام پہنچانا ہے. تو یہ اس میں جتنے لوگ بھی انوالو ہوں اتنا ہی کم ہے. آج
کتنے 7-8 بلین لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، تو ان کو پہنچانے کے لیے بہت سارے لوگوں کا انوالومنٹ ضروری ہے، اور اس میں بہت بڑے ثواب کا کام ہے، یہ خدا کی نصرت کا کام ہے۔ تو اس میں آپ لوگ لگیں گے تو آپ کو پورے طریقے پر آپ کو خدا کی مدد ملے گی، خدا کی سپورٹ ملے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے پوٹینشیل کو ایکچول بنائیں گے، اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو قرار پائیں گے۔ تو میں یہی میسیج دوں گی، اور آپ کو کچھ کہنا ہے تو آپ بتائیے۔ آپا اس پر کچھ کہنا تو نہیں، البتہ ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ عورتیں جب دعوت کا کام کریں گی تو دعوت کا کام کرنے کے لیے جو ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہے کہ قرآن میں لفظ قوام مرد کے لیے ہے کہ قوام ہیں عورتوں پر، اور دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا عورتیں اگر کہیں باہر جاب کرنے جائیں یا دعوت کا کام کرنے جائیں تو اسلام کے اعتبار سے ان کے لیے یہ ضروری ہے یا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے اجازت لیں، اجازت دے تب جائیں، نہیں اجازت دے تو اسلام کے اعتبار سے وہ حرام ہوگا بغیر اجازت کام کرے؟ اس پر کچھ بتائیے آپ۔ یہ حرام حلال کی بات نہیں ہے، لیکن اب گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے، گھر کا ماحول کے مطابق ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے سے کام کرنا چاہیے۔ ہر وقت ٹینشن رہے گا تو آدمی کی صحت ہی خراب ہو جائے گی، کام کیا کرے گا؟ تو مرد بھی جو ہوتا ہے اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ اس میں ہم سارہ فاطمہ کی مثال ہے، ان کے ہسبینڈ اعجاز احمد جن کا اب انتقال ہو چکا ہے، تو وہ انگلش اسکول کے پڑھے ہوئے تھے اور یہ اردو بھی نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے سارہ فاطمہ نے ان کو پڑھ کے سناتی تھی تذکیر القرآن، دوسرے لٹریچر، اور ان کو پورے طریقے سے ان کو پورا مشن سمجھا دیا تھا۔ تو گھر میں کام کریں، عورتوں کو بہت موقع ملتا ہے، اگر گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے تو بتائیں، سمجھائیں کہ کس طریقے سے یہ کام ضروری ہے، خدا کی رضامندی کے لیے کام کرنے، کوئی ہمارا ورلڈلی انٹرسٹ تو ہے نہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ خدا کی مدد حاصل ہوگی اور وہ بھی سمجھیں گے۔ اور اگر اجازت کا مطلب ہے کہ ان کی اس میں وہ ہونا چاہیے، اپروول تو ہونا چاہیے۔ مرد بھی کوئی کام کرے تو عورت سے مشورہ کرے، عورت کوئی کام کرے تو مرد سے مشورہ کرے۔ مشورہ کرنا تو اسلام میں بہت ہی، قرآن میں پوری چیپٹر ہے مشورے پر، الشورا۔ تو یہ تو مل جل کر ہی کام کرنے کا ہے۔ مرد اگر ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتا تو وہ سپورٹ تو کر ہی سکتا ہے، اگر اس کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کام اہم ہے اور اس کو کرنا ضروری ہے تو اس کو شامل کرنا بہت ہی اچھا رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا دل کو بدلیں گے۔ اور ابھی ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں دفتر میں، تو ان کے فادر جو اس مشن کو نہیں سمجھ رہے تھے، انہوں نے دھیرے دھیرے ان کو ایک ایک کتاب لے جا کر دی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بس ہر وقت وہی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنی اچھی کتابیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ تھوڑے سے چھوٹی کتاب دیں، پھر بڑی کتاب دیں، ان کو کچھ بتاتے رہیں، وہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ اسلام تو بہت ہی ریشنل ریلیجن ہے، بہت ہی سمجھ میں آنے والی سمپل باتیں ہیں جو ہمارے دماغ میں سیدھے اترتی ہیں، ہمارے مائنڈ کو اپیل کرتی ہیں، تو ہر ایک اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اور جہاں تک قوام کا تعلق ہے تو اس میں قرآن میں یہ ہے کہ مرد خرچ کرتے ہیں، تو اب جو خرچ کرے گا تو اس کا تو کچھ نہ کچھ سے بھی ہوتا ہی ہے۔ تو اب چونکہ اب زمانہ بدل گیا ہے، عورتیں بھی کما رہی ہیں، عورتیں بھی خرچ کرتی ہیں، تو وہ تھوڑا سا اس میں اس کا اتنا زیادہ وہ ریلیونٹ وہ بات نہیں رہی، لیکن مل جل کر کام کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، اسی میں برکت ہوتی ہے۔ قوام کے تعلق سے میں ایک بات ایڈ کروں گا، وہ یہ کہ قوام کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہ اس کا مطلب ہے کہ بالکل وہ آپ کے لیے سلیو کی مانند ہے، یعنی آپ کہیں دن کو رات تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں پر میں یہ کہوں گا، ایک معاصر عالم ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی کو اس کی آزادی نہ دیں،
قوام کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کو اس کی آزادی نہ دیں، اس کو بالکل بھی کوئی کام کرنے نہ دیں، بالکل اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ خرچ کی ذمہ داری یا نفقے کی ذمہ داری جو ہے مرد کے اوپر ہے۔ ایون یہ ہے کہ اگر آپ نفقہ نہیں اٹھا سکتے تو امام مالک وغیرہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کے بعد عورت اب چاہے تو اس سے الگ ہو سکتی ہے، خرچ اگر نہیں دے رہا ہے تو الگ ہو سکتی ہے۔ تو اس بنیاد پر تھا، لیکن آزادی تھی۔ زینب عبداللہ بن مسعود کی بیوی تجارت کرتی تھی، انہوں نے آ کر رسول اللہ سے ایک فتویٰ پوچھا تھا کہ میں کماتی ہوں، کیا میں ابن مسعود اور ان کے بچوں پر خرچ کر سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا خرچ کرو، یہ تمہارے لیے دوہرا اجر کا سبب ہوگا۔ تو ایسا بھی کر سکتی ہیں وہ۔ تو بالکل یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بالکل انڈر کنٹرول ہے، جیسے چاہے اس کو یوز کرے، ایسا نہیں ہے۔ انسان ہے، ان کو آزادی دی گئی ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے کاگ وہیل کی مانند ہیں، ایک دوسرے کے لیے کاگ وہیل کی مانند ہیں، تو اس کو سامنے رکھا جائے۔ قرآن میں آیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارو، تو اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریے۔ رسول اللہ نے کہا کہ تم میں سے بہتر وہ جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں سب سے اچھا ہوں اپنی بیوی کے لیے۔ تو ان چیزوں کا خیال کیا جائے۔ عورتیں اگر دعوت کے کام کے لیے آگے بڑھتی ہیں تو ضرور ان کا سپورٹ کیجیے۔ آپ کو اگر موقع نہیں ہے، وہ کر رہی کام، تو اس میں مرد کو بھی ثواب ملے گا، سپورٹ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ تو یہ قوام کے تعلق سے تھا۔ تو کچھ کامنٹس جو آپ سبھی لوگوں نے بھیجے ہیں، میں وہ آپا کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا۔ کچھ 2-3 سوال بھی ہیں آپا، وہ بھی میں پوچھوں گا۔ اس سے پہلے آپا میں کہوں گا کہ آج کا ٹاک آپ نے بہت ہی ماشاءاللہ بہت اچھے سے ایڈریس کیا۔ مجھے بھی مولانا کی وہ ایک لائن یاد آ گئی جو انہوں نے کتاب میں لکھی تھی کہ اسلام، انہوں نے لکھا تھا کہ Islamic dress is your inner character and not what you wear outside. تو آئی تھنک اس میں بہت اچھے سے انہوں نے اس کو سمرائز کیا۔ میں کچھ کامنٹس پڑھوں گا آپا۔ جیسے یہ کامنٹ بھیجا ہے فرحین ندیم صاحب نے کراچی سے، انہوں نے لکھا ہے ویری انفارمیٹیو، ناؤ دس ابایا اینڈ اسکارف از اے پروگریشن آف جلباب۔ منظور احمد صاحب نے پاکستان سے لکھا ہے ویلنگ آف فیس اور حجاب از ناٹ obligatory ان ریلیجن۔ الینوائس سے مس ماریا ماجیز نے لکھا ہے سلام، تھینکس فار آل دا ڈیٹیلز ود ہسٹری اینڈ لاجک بیہائنڈ حجاب۔ اسی طرح سارا امن صاحبہ نے لکھا ہے انر پرسنالٹی بینگ ماڈسٹ، ایوری وومن گرل نیڈس ٹو بی ویلیوڈ۔ مس روما وانی نے جموں کشمیر سے لکھا ہے تھینک یو ڈاکٹر فریدہ جی فار دس کلیریفیکیشن بیسڈ آن ہسٹوریکل فیکٹس اباؤٹ دا پروگریسو رول آف کلچر اپون ریلیجن۔ آپا ایک کامنٹ اور سوال آیا ہے، آدتیہ شرما جی ہیں جو برہمن ہیں، جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ میم کو میرا پرنام۔ اب ان کا سوال یہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ کیونکہ وہ برہمن ہیں تو ان کی جو سیفرن ڈریس ہے وہ پہنتے ہیں وہ، اب ان کو کچھ مسئلہ پیش آتا ہے کہ جب وہ کسی مسلمان دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو کئی لوگ ان کو ٹھیک سے سروس نہیں دیتے، تو وہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ صحیح طریقہ ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں بھی کچھ آپ کہنا چاہیں۔ ہمارا بھی پرنام ان کو۔ جی، ڈریس تو بھائی سب رنگ خدا کے بنائے ہوئے ہیں، آپ ایک رنگ پہنیے چاہے دوسرا رنگ پہنیے، اب جو صحیح بیہیویئر جس کا نہیں اس کے اندر کمی ہے، اب اللہ اس کو ہدایت دے۔ جی، تو اب سب سارے کلر کوئی جس کو جو پسند ہے وہ پہنتا ہے، تو یہ کلر سے تو یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ آپ اپنے کلر پر رہیں اور انشاءاللہ دوسرے لوگ ٹھیک ہوں گے، جی، اس باعث سے اوپر اٹھیں گے۔ انفیکٹ مولانا تو کہا کرتے تھے کہ بزنس مین از اے سکسیزفل بزنس مین ہو ہیز اے کسٹمر فرینڈلی ایٹیٹیوڈ۔ تو اگر آپ کے اندر کسٹمر فرینڈلی بیہیویئر ہوگا تو سب آپ کے پاس آئیں گے، تو اس میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ شاید ایک کچھ اسٹرے انسیڈنٹ ہے، لیکن ہاں اس کو جنرلائز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح ہے۔
اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا، تو یہ جو ہے کہ یہ تو ایک دکان ہے، ایک نارمل سی بات ہے کہ سماجی معاملات کی چیز ہے، وہاں پر اگر ایسا وہ کرتے ہیں تو انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی بھی اگر ایسا کرتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ کہ اصل چیز تو کیریکٹر ہوتی ہے نا، نہ کہ ڈریس۔ ہاں، ڈریس نہیں ہے۔ جی آپا کچھ اور کامنٹس آئے ہیں جو میں پڑھنا چاہوں گا، جیسے ایک کامنٹ آیا ہے رستقی اکش صاحب کا، انہوں نے لکھا ہے ویری نائس ٹیچنگس، فینٹاسٹک اینڈ فیبولس ورک فار دی معاشرہ۔ ڈاکٹر سفینہ تبسم نے سہارنپور سے لکھا ویری امپورٹنٹ ڈسکشن، دس از ٹرولی ہیلپ فل اینڈ ان ویری سمپل اینڈ کلیئر ورڈس، جزاک اللہ۔ اور کامنٹس ہیں جیسے مس شبینہ علی نے کلکتہ سے لکھا ہے ویری پراپرلی ایکسپلینڈ اینڈ انفارمیٹیو سیشن، آل دس کنفیوژن از بیکاز پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ایجوکیٹ دیم سیلوز، دے ہیو کنڈیشنڈ مائنڈ اینڈ ڈونٹ وانٹ ٹو چینج دیئر تھنکنگ. In spite of so many arguments and looking at history during Prophet's time, people don't want to change their mindset. ڈاکٹر اسلم خان نے لکھا ہے سہارنپور سے وومنس ڈیووشن از موسٹ اپریشیبل، نو مشن کین سکسیڈ وداؤٹ پارٹیسپیشن آف آور وومنس پوٹینشیل. ایاز احمد صاحب نے جمشید پور سے لکھا ہے ماشاء اللہ آج کا پروگرام وقت کی ضرورت کے اعتبار سے بہت بہترین تھا، آپا نے بہت خوبصورتی سے پردے کی وضاحت کی، جزاک اللہ خیر. عامر موری صاحب نے شری نگر سے سوال بھیجا ہے، انہوں نے لکھا ہے آپا could you please provide us some advice on how Muslim women should dress according to the Quran and Hadith. تو وہی میں نے بتایا نا کہ ایک خمار لفظ آتا ہے، ایک جلباب آتا ہے، تو لیکن اگر یہ بڑا دوپٹہ جیسے ہم اوڑھتے ہیں تو یہی خمار اور جلباب دونوں کا کام کرے گا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہی اسلامی ڈریس ہے. کسی کو بہت زیادہ کرنا ہے تو وہ ایک اور چادر اوپر سے ڈال سکتا ہے، نہ وہ فیس ڈھکنا اٹھنا یہ سب تو قرآن میں ہے نہیں. اب کوئی کرنا چاہے تو وہ آزاد ہے، کچھ بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن اسلام کے نام پر کرنا اس میں اعتراض ہو سکتا ہے. آپ کا کچھ اور کامنٹس ہیں جیسے انور جمال خان صاحب نے بھیجا ہے دلی سے، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی بات چیت سے خوش ہوا اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. گوشی اشرف صدیقی صاحب نے کامنٹ بھیجا ہے ویری انفارمیٹیو اینڈ یو پیپل میک اسلام سو ایزی اینڈ انڈرسٹینڈیبل اینڈ آنسر ٹو دوز ہو سیڈ دیر از نو اسپیس فار وومن ان اسلام. ایک سوال یہ بھی ہے آپا نعمت خان صاحب نے کیا ہے، انہوں نے آپ سے پوچھا کہ اتنا زیادہ ممبئی سے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ اتنا زیادہ پروٹیسٹ کلچر کیوں ہے، اس کے بارے میں بھی آپ واضح کریں. یہ اسلام میں پروٹیسٹ نہیں ہے. اس کی سب سے پہلے تو انسان کو صبر کرنا ہے، اس کے بعد پلاننگ کرنا ہے، حالات بدلنے کے لیے کچھ مزید محنت کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں، پروٹیسٹ کرنا نہیں ہے. اگر پروٹیسٹ کرنا ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروٹیسٹ کرتے. اتنی سخت تکلیفیں آپ کو دی گئیں، آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا. تو پروٹیسٹ جو آج کل یہ سیکولر ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریٹک کلچر ہے پروٹیسٹ کا، ہیومن رائٹس جہاں نہیں پورے ہوتے تو ان کو پروٹیسٹ کا حق دیا گیا ہے. تو اس حق کا وہ غلط استعمال کر رہے ہیں. یہ تو کالج اور یونیورسٹیوں کو بھی، وہ اسکولس کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنا یونیفارم بنائیں اور یونیفارم کے مطابق جو اسٹوڈنٹس وہاں آتے ہیں اس پر عمل کریں. تو یہ تو بالکل غلط پروٹیسٹ تھا. اس کا دوسرا طریقہ وہ جاتے پرنسپل کے پاس بات چیت کرتے پیسفلی، اور ان کو نہیں وہ سوٹ کر رہا ہے تو کہیں جا کے دوسری جگہ داخلہ لیتے. تو اس کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، پلاننگ کے ساتھ کام کرنا، نہ کہ پروٹیسٹ کے طریقے کام کرنا. یہ ہے اسلامی طریقہ. پروٹیسٹ ہر حالت میں غلط ہے. جی اس پر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. رسول اللہ کے زمانے میں جو آپ نے مثال دیا تو ایک واضح مثال ہے، ایک دو مثال میں دیتا ہوں.
وہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آیت نازل ہوئی، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، کہ اپنی نماز میں نہ تم بہت زیادہ زور سے کہو اور نہ ہی بالکل آہستہ کرو، درمیان کے آواز میں کہو، اس کے درمیانی آواز میں کہو۔ تو اس کا ریزن وہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ جب نماز پڑھتے تھے تو مکہ کے جو مشرکین تھے وہ گالی دیتے تھے، تو اب ظاہر سی بات ہے وہاں پر ایک راستہ رسول اللہ کے یہ تھا کہ اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر پروٹیسٹ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر راستہ بتایا کہ ان سب چیزوں کو اوائڈ کرو، وہ عارض عن الجاہلین، اوائڈ کرو ان سب چیزوں کو اور آپ درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ ایون دیکھیے اسلام میں یہاں تک بتایا گیا ہے، سورہ النحل میں ہے یہ، کہ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، پختہ ہے، اور مجبوری کی حالت میں آپ کو غیر اسلامی کلمہ کہنا پڑے، کفر کا کلمہ کہنا پڑے تو بول دو، اوائڈ کرنے کے لیے۔ آپ کانفلکٹ کو یہ نہیں کر سکتے ہیں، کانفلکٹ یا پروٹیسٹ کرنے بالکل بھی اسلام میں نہیں ہے، آپ اوائڈ کرو۔ رسول اللہ کو بار بار کہا گیا کہ صبر کرو۔ صبر کیا چیز ہے؟ پروٹیسٹ کے خلاف آپ جاؤ، آپ برداشت کرو تھوڑا۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے اولو العزم رسول نے صبر کیا ویسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجیے۔ تو یہ لیک آف صبر کی وجہ سے سب پروٹیسٹ ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، صبر کی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اتنا مکہ میں ستایا کہ سب کو کہا، رسول اللہ نے کہا صبر کیجیے آپ۔ تو یہ صبر کی کمی کی وجہ سے، مثبت کلچر نہ ہونے کی وجہ سے، حمد کلچر جس کو مولانا کہتے ہیں، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب چیزیں یہ ہم انڈیویجول کے اندر انکلکیٹ کریں، رسالہ مشن کی کتابیں پڑھائیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس سے مطلب ہزاروں گنا زیادہ مسائل تھے۔ تو یہ نہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ صبر کرنے سے، اوائڈ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ سارے مسئلے حل ہوئے، بہت بڑے پیمانے پر حل ہوئے۔ آپ کو جب مکے میں بہت حالات خراب کر دیے گئے، آپ کے قتل کی پلاننگ کی جانے لگی، تو آپ نے بالکل خاموشی سے آدھی رات کو مکہ چھوڑ دیا، وہ بھی پلاننگ تھی۔ پھر جب وہاں پر صلح حدیبیہ میں جو پیس ٹریٹی ہوئی تھی 10 سالہ، تو وہ جب ان لوگوں نے اس کو توڑ دیا تو اس کے بعد آپ نے بالکل خاموشی سے پلاننگ کے ساتھ مکہ کے داخلے کی تیاری کی۔ اس وقت بھی آپ پروٹیسٹ کر سکتے تھے، آپ نے پروٹیسٹ نہیں کیا بلکہ پلاننگ کیا۔ تو ہر کام پلاننگ کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن وقتی طور پر آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے اور اوائیڈنس کی پالیسی پہ چلنا پڑتا ہے، اور یہی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو یہی سبق دیتی ہے۔ آپا آخری سوال پوچھنے سے پہلے 2 کامنٹس اور پڑھنا چاہوں گا۔ یہ بھیجا ہے مولانا محمد یعقوب عمری صاحب نے دلی سے، انہوں نے لکھا ہے آپا ٹوڈیز پروگرام واز ویری نائس اینڈ ہیڈ اے کلیئر میسیج آن حجاب اینڈ ڈریس کوڈ، جزاک اللہ۔ مس صوفیہ اختر نے بہار سے لکھا ہے ویری مینی تھینکس میم، آج ہم سب ایک ٹیم کے ساتھ سن رہے ہیں۔ آپا ایک سوال یہ بھی آتا ہے، 2-3 سوال ہیں جس کو لنک کیا جا سکتا ہے، کہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو قرآن کا جو جسٹ ہے وہ یہی آتا ہے کہ انسان کو بتانا کہ کیا ہے خدا کا کریشن پلان۔ بہت ساری ورسز، انفیکٹ پورا قرآن جو ہے وہ اسی چیز کو ایمفسائز کرتا ہے، آخرت کو یا جو آنے والی زندگی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس بات کو کہا گیا کہ a verse will also bear witness against a person whether its obligation was fulfilled or not۔ اور حضرت ابو درداء کہا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کا بہت ڈر ہے کہ اللہ کہیں میرے سے پوچھ لے کہ did you act upon what you knew۔ تو آج کا جو یہ پیریڈ ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ لاسٹ فیز آف ہیومن ہسٹری ہے۔ اتنے زیادہ ارتھ کویکس آ رہے ہیں، کووڈ-19 ابھی تک چل رہا ہے، والکینک ایرپشنز ہو رہے ہیں۔ سائنٹسٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ دنیا شاید اپنے آخری فیز میں ہے۔ تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ اصل میں جتنے بھی مسلمز ہیں وہ کنٹروورسیز میں پڑ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، لیکن یہ لاسٹ فیز آف ہیومن ہسٹری میں آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ واٹ شوڈ وی فوکس مور آن؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دنیا کے مسائل میں الجھنے کے بجائے ہم
اپنی آخرت کی فکر کریں. جب یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، تمام لوگ کہہ رہے ہیں، تمام سائنسداں کہہ رہے ہیں، ابھی جو والکینو آیا تھا، ایسا زبردست والکینو تھا وہ کہ آدھی دنیا میں اس کا آواز سنے گی، اس کا وائبریشن آدھی دنیا تک پہنچا. تو اب آپ سوچیے، یہ تو بالکل ایسی ہی جیسے سور پھونک گیا ہو، کیونکہ سور 2 بار پھونکا جائے گا. اب وہ آپ سوچیے کہ فائنل سور ہوگا تو پوری دنیا تہس نہس ہو سکتی ہے. تو اتنا آخری زمانہ ہے. ابھی برازیل میں اتنا زبردست سیلاب آیا ہے کہ 100 آدمی مر گئے اور کتنے لوگ تو لاپتہ ہوں گے. تو اس طریقے سے جو ہے بہت زیادہ ہم لوگوں کو سیریس ہونا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری کے لیے پورا فل ٹائم اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دینا ہے. کیونکہ کبھی بھی ہمارا خالق قیامت ہی کی بات نہیں ہے، کبھی بھی ہمارا آخری وقت آ سکتا ہے. تو جو ہم نے عمل اس دنیا میں کیا ہے اسی کے مطابق ہم آخرت میں اٹھائے جائیں گے. تو اس پر ہم کو بہت ہی زیادہ سیریسلی سوچنا ہے. مولانا کی ساری کتابیں جو ہیں آخرت کی تیاری ہی کے بارے میں ہیں. جو بھی کتاب آپ پڑھیے تو اس میں آپ کو یہی ملے گا، خدا سے تعلق، خدا کی معرفت اور آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہی میسج دیتے رہیں گے اور آپ لوگوں کے اوپر بہت ہی اچھا آپ لوگ رسپانس آیا ہے. آپ سب لوگوں کا خدا جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ آپا. Okay, before we end this session, one very important announcement. We will be releasing a new book of Maulana Waiduddin Khan Sahab. This is a book which is a translation of Urdu book Ulema aur Daur-e Jadid. The English title of this book is The Role of Ulema in the Modern Age, Reforming Minds Towards Creative Thinking. So this book is uploaded on CPS website. You can download this book from there and share it in your circle. It's a very important book in the present context, that what is the role of ulema in the modern age. And this book is translated in English by Maulana Waiduddin Khan Sahab. We've published it and now it is available for everyone to read it. So I will request Dr. Sania Hasnain Khan Sahab to release this new book of Maulana Sahab. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس کتاب کو ریلیز کرتے ہوئے، دا رول آف علماء ان دی ماڈرن ایج، ریفارمنگ مائنڈز ٹورڈز کریٹیو تھنکنگ. یہ کتاب علماء اور دور جدید کا ٹرانسلیشن ہے اور یہ بہت ہی اہم کتاب ہے، چونکہ مولانا کی جو رائٹنگز ہیں وہ علماء حضرات کے لیے بہت ضروری ہیں، چونکہ ان کی جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے، اگر اس کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن فکر ہے، سائنٹیفک دور کی باتیں ہیں، وہ بھی اگر علماء سمجھ لیں تو وہ اپنی باتیں بہت اچھی طرح سے لوگوں کو بتا سکتے ہیں اور ان کے مائنڈ ایڈریس ہو سکتے ہیں. تو میں بہت خوشی سے یہ بک ریلیز کر رہا ہوں، دا رول آف علماء ان دی ماڈرن ایج. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا اور پبلش کیا. Okay, just a reiteration. Last week we had announced the launch of Maulana Waiduddin Khan Legacy Competition. We are very happy that the responses are coming from all over the world. The details of the legacy competition is pinned to this session. So you can log on to the details and please share it in the academic circle, in your universities, to participate in the Maulana Waiduddin Khan Legacy Competition and get grants of up to $5,000. So we will end the session now. We'll be back next Sunday, 10:30 a.m. Thank you.